کہ کون ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے۔ اگر حالات ٹھیک تھے تو ہمارا ڈی ایس پی اس کو گولی کیسی لگی تھی کہ آپ کا میجر اور کیپٹن بھی تو ان کی حراست میں تھا۔ وہاں پہ جو لوگوں کو تاوان کے فون آتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی غداری کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ سڑک پہ باڑ لگا تھا، اس کے باوجود لوگ کیسے آتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کا جواب دے قوم کو۔ اور میں اگر حالات ٹھیک تھے تو ہمارا ڈی ایس پی اس کو گولی کیسی لگی تھی؟ پورے سوات کے لوگوں کو پتا ہے کہ گولی کیسے لگی تھی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا میجر اور کیپٹن بھی تو ان کی حراست میں تھا، ان کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی، تو کیا یہ مذاق تھا؟ کیا یہ پروپیگنڈا تھا؟ وہاں پہ جو لوگوں کو تاوان کے فون آتے ہیں، جو کالز آتے ہیں، کیا یہ مذاق تھا؟ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کروں، اور میں آپ کو کل کے بات کر دوں آج، کہ اگر غداری کے فتوے لگاتے ہیں، کوئی غداری کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ 7000 سیکیورٹی فورس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں، میرے ملک کے امن کی خاطر وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن 80,000 جو آپ کے پاکستانیوں نے قربانی دی ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے دی ہے۔ ہم نے بھی اس پاکستان کے امن کی خاطر اپنے گھروں کی قربانی دی ہے، اپنے اپنوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہ دے، نہ ہمارے حب الوطنی کے اوپر سوال کرے، ہمارے امن کا ہمیں جواب دے۔ سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں جواب دے۔ سڑک پہ باڑ لگا تھا، اس کے باوجود لوگ کیسے آتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب دے۔ ملک میرا ہے، لوگ میرے مریں گے، دہشت گردی کا شکار میں ہوں گا۔ میں نے ترقی دی ہے، خوشحالی دی ہے، امن دیا اپنے لوگوں کو۔ ہم نے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات اور اپنا ملاکن بنایا ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں عرصے بعد امن دیکھا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، ہم وہ تباہ ہونے نہیں دے سکتے۔ ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھو نا، تو سڑک پہ باڑ لگا ہے، اس کے باوجود کیسے ہو رہا ہے؟ افغانستان میں نمائندہ میں، میرے لوگ، صوبائی چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ان کی بجائے افغانستان میں جا کے کون ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے؟ کس طرح ریجیم چینج کے بعد ہمارے خون کا پھر سے سودا ہونے جا رہے ہیں؟ یہ نہ کرے، اس کا جواب دے قوم کو۔ اور میں یہاں پہ 2-3 سوالات کرتا ہوں، اپنے پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں۔ میرے میڈیا کے دوستوں، میں لوکل صحافیوں کو تو داد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس ایشو کے اوپر، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے، یاد رکھیے گا، خبر صرف یہ نہیں ہوتی کہ بم دھماکہ ہوا اور 50 مرے اور اس کے اوپر آپ کو TRP مل جائے۔ خبر صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اتنا بھتہ مانگا گیا۔ ہم نے پہلے سے اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے مستقبل کو اور ہمارے امن کو ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ سب خاموش ہیں، آپ بھی ہمارے مجرم ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی ہمارا مجرم ہے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ کڑے نہیں ہوئے، انہوں نے سوال نہیں پوچھا۔ اور میں باقی پاکستان سے کہتا ہوں، میں اپنے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آگ لگے گی سوات میں، در میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے۔ یہ جس طرح آغاز ہوا تھا جب پہلا آپریشن کیا گیا تھا 2004 میں وزیرستان میں، سلسلہ وزیرستان میں نہیں رکا تھا، پورے خیبر پختونخوا میں، پورے فاٹا میں، اور پھر اسلام آباد میں بھی دھماکے ہوئے، لاہور میں جو واگا بارڈر پہ بھی دھماکہ ہوا، کراچی میں دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، پورے پاکستان سے ہمارے اپنوں کے جنازے اٹھے۔ خدا کے لیے اس آگ کو روکے، خدا کے لیے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرتے وقت ان کو اعتماد میں لے، لوگوں کی زندگیوں سے مت کہہ لے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بھی یہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، اور اتنی بھی بے شرم ہے یار یہ امپورٹڈ حکومت کہ ریجیم چینج کے بعد آپ سے ہم بار بار سوال کر رہے، ایک لفظ تک نہیں بولا۔ کیا ہمارے خون کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کے خون کا رنگ لال ہے اور ہمارے لوگوں کے خون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہمارے امن کا آپ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خطے میں کون سا نئی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، سرحد کس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینے کی؟ باڑ لگانے کے بعد وہاں پہ لوگوں کی نقل و حرکت کیسے ہو رہی ہے؟ ہمارے علاقوں میں جب یہ سرگرمیاں ہو رہی ہے، ہم سوال اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دلا کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ اور اگر پروپیگنڈا تھا تو ہمارے سیکیورٹی فورس کے میجر اور کیپٹن کو بھی تو انہوں نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی تھی۔
फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है। खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाग का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप 1 महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था, तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है, इसको ये इख्तियार किसने दिया है। फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी, इस मुल्क के अमन की खातिर। और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों के अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में एक और चीज बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है ना उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।